الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما بعد، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، میں آج آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے اور کون سی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگی، مقبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے نماز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس فرض نماز کو باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے۔ اگر انسان گھر میں نماز پڑھے، فرض نماز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور لوگوں کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور پھر ان کے گھر کو میں جا کے جلا دوں، آگ لگا دوں۔ صرف مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، نہیں تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ میں اس طریقے سے کروں۔ ایک صحابی نابینا تھے، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھوں، کیوں مسجد آنے میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ایک دم جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں واپس۔ ان کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں، اذان کی آواز آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر مسجد میں آنا پڑے گا، چاہے رسی باندھ کے آؤ، چاہے جیسے بھی آؤ، تمہیں مسجد میں فرض نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ سنتوں کا ثواب گھر میں زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر نماز ان میں گھر میں نماز ہے ان کے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے مسجد میں، اگر عورتیں مسجد میں آئیں بھی تو ان کی پردے کی جگہ ہونی چاہیے، یا پھر وہ آخری صف میں کھڑی ہوں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تھا، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے کہ پڑھو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اگر یہ حالت نہیں ہو سکتی، اتنا ایمان یقین نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں یہ دو حالت ہونی چاہیے، دو حالت یہ، اس کے علاوہ تیسری حالت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو نماز میں ہم لوگوں کو شیطان وسوسے ڈال کے تنگ کرتا ہے، بھلا دیتا ہے، رکعتیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، یا ہمارے ذہن، ہمارا دل، دماغ کہیں اور گھومتا رہتا ہے، ہم نے اس کو پکڑ کے لانا ہے، شیطان کے وسوسوں پہ نہیں جانا ہے۔ ہم لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ آنکھیں نیچی کر کے، سر نیچے کر کے، بڑا احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں، ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کے۔
اور ہم لوگ ایسی نماز پڑھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، آسمانوں کے اوپر معراج میں، اور یہ نماز کا تحفہ عطا کیا. حالانکہ زمین پہ بھی دے سکتے تھے، پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، لیکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مومن کی بھی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے. جیسے میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، ایسے یہ مومن کی بھی اللہ سے ہر وقت ملاقات ہے. یہ تو ہم لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو نماز کی فکر نہیں ہے، ہم لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کا خیال کرو. یہی قبر میں کام آئیں گی، یہی آخرت میں کام آئیں گی. سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. یہ پورا دین کا ستون ہے. جیسے خیمے کے بیچ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ عماد الدین ہے. یہ پورا خیمہ اس نماز کے اوپر، پورا دین اس نماز کے اوپر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق نماز ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کفر اور شرک اور نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق وہ بالکل مسلمان نہیں ہے. چاہے اس نے کتنے بھی کلمے پڑھے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. کس طرح؟ کیونکہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، تو وہ تو جھوٹا ہے. یہ کلمہ سچا ہے لیکن وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اپنے منہ سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عبادت نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے. اس نے اپنے نفس کو رب بنایا ہوا ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، منافق لوگ. منافق بھی نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، لیکن کئی نمازیں نہیں پڑھتے تھے. فجر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز کھا جاتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. اب دیکھو وہ سچ بول رہا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس کے دل میں یقین نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتا. اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کو مان کے کیسے نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انسان اللہ کو مانے اور وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کو معبود مانے، اللہ کو خالق، مالک، رازق سب کچھ مانے، اور پھر وہ اس کی عبادت نہ کرے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے. فرق مسلمان اور کافر کا یہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر باقاعدہ انسان کی شکل میں نماز پڑھنا سکھایا ہے. پوری نماز پڑھ کے دکھائی معراج سے آنے کے بعد کہ آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ نیت کرتے ہیں نماز سے پہلے، کوئی اردو میں نیت کرتا ہے، کوئی پشتو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی عربی میں، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں، اپنی اپنی زبانوں میں لوگ نیت کرتے ہیں. حالانکہ نماز جو ہے وہ عربی میں اور نیت اپنی اپنی زبانوں میں کرتے ہیں. اور اگر یہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوتی یا حدیث میں ہوتی تو یہ بھی عربی میں ہوتی، جیسے نماز عربی میں ہے. یہ صحیح ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟
یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نیت، جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں، فرض پڑھنے لگے ہیں، نفل پڑھنے لگے ہیں، سنت پڑھنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور نیت کہتے ہی دل کے معاملے کو ہے، جو دل میں جو ہوتا ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، زبان سے تو بات ہوتی ہے، وہ نیت نہیں ہوتی، نیت دل میں ہوتی ہے۔ جب آپ آئے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے اور میں اتنی رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے جس کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جو بھی نماز ہے، چاہے سنت ہے، چاہے فرض ہے، چاہے نفل ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف ہاتھ کیے، کانوں کی لو تک، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، ایسے کر کے انگلیوں کو کھول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ہینڈز اپ کر رہا ہوں، ہاتھ میں نے اٹھائے ہوئے، میرے ہاتھ خالی ہیں، اور میں تیرے سامنے سر جھکا کے میں تیرے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، میرے ہتھیار، میری بدماشی، میرا تکبر، سب کچھ تیرے سامنے ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرے سامنے سب ہتھیار پھینک رہا ہوں اور میں تیرا فرما بردار ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ سینے پر باندھا کرتے تھے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کسی کو تابع دار کہتا ہے تو ایسے تابع دار کہتا ہے، ایسے تابع دار نہیں کہتا، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے اگر کسی کو آپ تابع دار کہیں تو آپ کو وہ کہے گا یہ کس قسم کا بے وقوف اور ذلیل آدمی ہے کہ ادھر مجھے تابع دار کہہ رہا ہے۔ ناف کے نیچے تو گندی جگہ ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، تو سینے پہ ہاتھ باندھو۔ ہماری عورتیں سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اگر وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی دلیل کدھر ہے؟ اس کی وہی دلیل ہے جو حدیث میں آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو نہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھو، اور ابو بکر کو کہا کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ کوئی ایسا نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی، عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف پردے کا فرق ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے ادھر تابع دار ہوتے ہیں، سینے کے اوپر تابع دار ہو جاؤ، جیسے ہماری عورتیں سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں، وہ ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔ لوگوں کے لیے اگر ایک ہاتھ تابع دار، تو اللہ کے لیے دونوں ہاتھ سے تابع دار، سر جھکا کے ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھانا ہے، اس طریقے سے ہاتھوں کو باندھنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، فرما برداری کی حالت۔ ایسی حالت کسی کے سامنے نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ کے سامنے ہو سکتی ہے۔ ایسے تو آدمی ایسے بھی کھڑا رہتا ہے کئی دفعہ، لیکن یہ حالت جو ہے یہ کسی کے سامنے اور نہیں ہوگی، یہ صرف اللہ کے سامنے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کرنا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے، وہ کسی اور حالت میں نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بھی جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھی جانتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نئی نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی نماز، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے نماز فرض ہو، چاہے امام کے پیچھے ہو، چاہے امام کے بغیر ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، صلاۃ استسقاء ہو، بارش کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی نماز آپ پڑھیں گے اس میں سورۃ فاتحہ لازم پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس لیے میرے بھائیوں، حدیث کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، انہوں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو امام کہتے ہیں، جو فلانے لوگ ادھر ادھر سے کہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانو، یہ آپ لوگوں کو نہیں بچائیں گے قیامت میں اللہ کے سامنے، کوئی بھی نہیں بچائے گا۔
اللہ اور اللہ کا رسول جو ہوگا وہی ہوگا، اور وہی آپ کی شفاعت کریں گے، آپ کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا۔ اس لیے اللہ اور رسول کی بات مانو۔ اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اس کے بعد رفع الیدین کریں گے، جیسے پہلی دفعہ کرتے ہیں اسی طرح رکوع سے جانے سے پہلے کریں گے۔ ایک انسان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا رفع الیدین نہیں کریں گے 2 دفعہ، یہ جو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، تو نماز نہیں ہوگی؟ میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر آپ پہلی دفعہ ایسے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کہنے لگا نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا جب پہلی دفعہ نہیں ہوگی تو دوسری دفعہ بھی نہیں ہوگی، تیسری دفعہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس حدیث میں 1 دفعہ آیا ہے پہلی دفعہ، اسی حدیث میں 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ بھی آیا ہے، اسی حدیث میں تمام رفع الیدین ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 حدیثیں ہیں، 400، 1 2 3 4 نہیں، 400 حدیثیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی، اور صحیح حدیثیں ہیں۔ اور ایک ضعیف حدیث کو پکڑ کے اور ہم لوگ 400 حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ وہ نماز قبول کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ دیوبندی، بریلوی، یہ نمازیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، ہر انسان کی اپنی قبر ہے، اپنا جواب دے گا۔ میں آپ کا جواب نہیں دوں گا، آپ میرا جواب نہیں دیں گے۔ میرے بھائی اپنی نمازوں کو صحیح کر لو، رکوع سے پہلے رفع الیدین کرو، رکوع کے بعد رفع الیدین کرو، اور اس کے بعد سجدے میں آرام سے، رکوع میں آرام سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کھڑے ہو کے رفع الیدین کر کے آرام سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ کے اس کے بعد سجدے میں جائیں، آرام سکون سے۔ پہلے ہاتھ لگائیں زمین پر، کونیاں نہیں لگانی سجدے میں، پہلے گھٹنے نہیں لگائیں زمین پر، پہلے ہاتھ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کتے کی طرح کونیاں نہیں لگاؤ اور اونٹ کی طرح گھٹنے نہیں لگاؤ، آرام سے سجدہ کریں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دعائیں کریں، لیکن قرآن نہیں پڑھنا، قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی۔ جو بھی اور دعائیں آپ کو عربی میں آتی ہیں وہ پڑھیں آپ دعائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان، سجدے میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ اس کے بعد آرام سے بیٹھیں، دوسری دفعہ سجدہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سجدہ استراحہ، آرام سے یہ جو ہے جلسہ کرنا ہے، اس میں سجدہ بھی آرام سے کرنا ہے، اور اس کے بعد آرام سے تھوڑا سا بیٹھیں۔ اس کے بعد رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ آپ سجدے میں قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ آرام سے جا کے اللہ اکبر کر کے دوسرا سجدہ کریں۔ اس کے بعد اگر اتحیات میں بیٹھیں گے دوسری رکعت میں تو اتحیات پڑھ کے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں۔ اتحیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت میں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے اور پھر ہاتھ باندھتے تھے سینے پر۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اپنی نماز جو ہے، اور اس کے علاوہ انگلی بھی جو ہے وہ ایسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 5 بناتے تھے اور اس کو انگلی کو اٹھاتے تھے، اور 2 حدیثوں میں ایک میں سیدھا رکھتے تھے آخر تک شروع سے لے کے، اور ایک میں ایسا ہلاتے تھے۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، انگلی کو ہلانا چاہیے، قبلے کی طرف کر کے ایسے ہلاتے تھے، یہ آخر تک سلام پھیرنے تک ہلاتے رہتے تھے۔ شیطان کو رسول اللہ نے کہا یہ انگلی بہت بری لگتی ہے، اس کو تیر کی طرح لگتی ہے یہ انگلی، ایک تو اس سے اللہ کی شہادت دیتا ہے اور پھر اس کو ہلاتا ہے، تو یہ شیطان کو بہت برا لگتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، اس کو رنج پہنچانا ہے، وہ نماز میں تنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انگلی کو دیکھا کرتے تھے، سجدے کی جگہ دیکھا کرتے تھے، اوپر ادھر ادھر آنکھیں نہیں گھمانی چاہیے، سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے ہر پوری نماز میں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی نماز کی حفاظت کر لو، اپنی نمازوں کو صحیح کر لو، اور نماز ایسے پڑھو کہ جیسے یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام ایسے نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی باغیچے میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھڑے ہوئے ان کے سر پہ پرندہ آ کے بیٹھ گیا، ایسا ہلتے نہیں تھے نماز میں، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی نماز میں۔ ہم لوگ تو جھومتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں،
ہلنا نہیں ہے نماز میں. یہودی ہلتے ہیں نماز میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ دیکھیں ان کی عبادت پورا ایسے ایسے ہل ہل کے کرتے ہیں. قرآن بھی ہم لوگ ہل ہل کے پڑھتے ہیں. ہل کے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ خشوع خضوع نہیں ہے. آرام سے کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے, بالکل اٹینشن, جس طرح فوج میں کھڑا ہوتا ہے نا انسان, کوئی جرنیل کوئی کرنیل آتا ہے ان کی انسپیکشن کرنے کے لیے, مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ لوگ نہیں ہلاتے, اوپر سے ہاتھ نہیں ہلاتے, مکھی کو بھی نہیں اڑاتے. اس طریقے سے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, جس نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے, اور اس نے ہمیں یہ نماز سکھائی ہے. آپ دیکھیں اس کی نماز پوری کی پوری حدیث میں موجود ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ کو ملے گی. بخاری میں, مسلم میں, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ان سب کتابوں کو آپ دیکھیں, یہ حدیث کی صحیح کتابیں ہیں. بخاری اور مسلم تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کتابیں ان میں بھی صحیح حدیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں. وہ ائمہ کرام نے, محدثین نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف پہ عمل نہیں ہوتا ہے, ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے, ضعیف ہو جائے, کمزور ہو جائے, تو ہم لوگ ان سے کام نہیں لیتے ہیں, بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں. ان سے مشورہ بھی نہیں لیتے کہ ہو سکتا ہے یار ابھی یہ بوڑھے ہو گئے, ان کا دماغ کام نہیں کرتا, تو یہ کوئی غلط مشورہ دے دیں. اس لیے صحیح حدیث پہ عمل کریں, تحقیق کریں کہ یہ حدیث واقعی صحیح ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یہ صحابہ کرام کا عمل ہے, انہوں نے کیا ہے, بالکل آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں. کیونکہ اللہ اور رسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور کسی کی اطاعت. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اس میں واو ہے, اطاعت نہیں ہے, اس میں واو ہے ان کی. اور واو کا مطلب ہے اور. اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دیں, قرآن کی آیت بتائیں یا صحیح حدیث بتائیں, اور اپنی سمجھ سے نہیں, اللہ اور رسول اور صحابہ کرام کی سمجھ سے, تو وہ ان کی بات آپ ماننی ہے, آپ کے اوپر واجب ہے, فرض ہے. اور اگر وہ اپنی رائے اور اپنی فقہ, وہ بات ہم لوگوں پر لازم اور فرض نہیں ہے. اس کو مانے نہ مانے, ہمارے ایمان میں, ہمارے یقین میں, ہماری آخرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو میرے بھائی, اپنی نمازوں کی فکر کر لو. یہ سب سے ضروری اور سب سے اہم رکن ہے اسلام کا, اور سب سے پہلے اس کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.